اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے اعتکاف اور اس کی فضیلت۔ اعتکافاً کے معنی آتے ہیں اللہ کے در پر پڑ جانا، ڈٹ جانا، یعنی کہ جب تک ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوں گی، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوں گی، بندہ اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے کہ اللہ اب ہم آپ ہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے محتاج ہیں، جب تک آپ ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے، ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے، ہم گویا کہ آپ کے در سے ہٹیں گے نہیں۔ اور یہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے نا وہ مسنون ہے رمضان المبارک کے اندر۔ صاحب مراقی الفلاح لکھتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر سب سے زیادہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی جو خصوصیتیں ہیں ان کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بندہ اپنے قلب کو دنیا اور ما فیہا سے بالکل یکسو کر لیتا ہے اور اپنی ذات کو مولا کے حوالے کر دیتا ہے اور آقا کی چوکھٹ پر جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے اہم جو فائدہ ہے اعتکاف کا وہ یہ ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر کی تلاش آسان ہو جاتی ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی تلاش ہی اصل مقصد ہے اعتکاف کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف فرمایا آخری سال میں، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے کا اور تیسرے عشرے کا، اور اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عشروں کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور اس کا بھی جو مقصد تھا وہ صرف جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی تلاش تھی۔ تو گویا کہ اصل اعتکاف کا جو مقصود ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش، چونکہ وہ ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، یعنی 83 برس 4 مہینے کے برابر اس کا گویا کہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ اس کے اصل مقصود ہے۔ جہاں تک اعتکاف کے فضائل کے بارے میں آتا ہے تو ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے واسطے صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور ان کی جو مسافت ہے ہر ایک خندق کی وہ آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوتی ہے۔ 3 خندقیں کوئی آڑ فرما دیتے ہیں، اور ہر ایک خندق کی جو وسعت ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی زیادہ جو ہے نا وسعت ہے۔ تو اس طریقے سے 3 خندقیں 1 دن کے اعتکاف میں حائل ہو جاتی ہیں اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان۔ تو 10 دن کا جب اعتکاف کرے گا تو 30 خندقوں کے برابر گویا کہ اس میں آڑ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا اجر دیتے ہیں۔ علامہ شعرانی نے کشف الغمہ میں اس بات کو جو ہے نا نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا گویا کہ اجر ملتا ہے، اور یہ جو 2 حج اور 2 عمرے ہیں گویا کہ یہ مقبول۔ اب ہم میں سے جو شخص حج اور عمرہ کرتا ہے معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوتا بھی ہے یا قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس عشرے کا 10 دن کا اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا اس کے لیے اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنے کی، اس عشرے کی اعتکاف کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس میں خوب عبادت کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔